الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا جو ہے یہ 9واں پارہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کر لے اسے کیا ملتا ہے، اور جو نافرمانی کرے۔ ہمارا شاید ایک طرح کا ذہن سیٹ ہو چکا ہے کہ جو بندہ گناہ کرے گا یا پھر جو بھی بندہ نیکی کرے گا، نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ، اس کی جزا ثواب کی نیت میں جنت کی صورت میں وہ مرنے کے بعد یا قیامت والے دن ملے گی، اور گناہ کی سزا جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد یا پھر قیامت والے دن وہ جہنم کے عذابوں کی صورت میں ملے گی۔ جبکہ اگر اس بات کے مفہوم کو تھوڑا وسیع کر لیں تو نیکی اور گناہ جو ہے اس کی نحوست یا پھر نیکی کی برکت وہ اس دنیا میں بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ کیسے گناہوں کی جو نحوستیں ہیں اللہ کے عذابوں کی صورت میں مختلف طرح بندے کی زندگی کو گھیرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کی جو روزی ہے اس کو تنگ کر دیتے ہیں، گزران تنگ ہو جاتا ہے، دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسری صورت میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے کی جو اولاد ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے کی، اور یہ گناہوں کا ثمرہ۔ بعض اوقات یہی گناہوں کی وجہ سے گھر والے یعنی بیوی جو ہے اس کی بغاوت یا بد کلامی، بد اخلاق بیوی کا مل جانا، یہ بھی انہی کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی یہ مختلف صورتیں ہیں جو گناہوں کی شامت کی وجہ سے اللہ ایک بندے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ گناہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عذاب آخرت میں ہی ہوگا، بسا اوقات اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی بندے کو ملتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستیوں میں رہنے والے، یہ شہروں والے، یہ گاؤں میں رہنے والے، یہ دنیا کے باسی اگر وہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، تو اللہ ان کے اوپر آسمان سے اپنی برکت کے دروازے وہ کھول دیتا ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کا ایک ثمرہ بندے کو ملتا ہے۔ چونکہ اس پارے کے اندر زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سورۃ الاعراف کا ہے، کچھ حصہ اس کا پیچھے 8ویں پارے کے اندر گزرا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کا وہ بالکل ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل والے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات کیے اور ان کو کہاں کہاں سے بچایا، یہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے پھر آگے سے کیا کیا، اور اسی طرح ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے ہیں، یہ سارے کا سارا ذکر جو ہے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ یہ قوم تھی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائے، چونکہ وہ طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر پیچھے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ایک نجومی نے یہ کہانت کی تھی
ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرعون کو کہا تھا تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کیا گیا اور یہ غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور اس سے پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام آئے نشانیاں لے کر، اس کے پاس اللہ نے عصا دیا، جو پھینکتے تھے وہ بڑا سانپ بن جاتا۔ اللہ نے ہاتھ جو ہے یہ حکم دیا کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بغل کے نیچے رکھو، جب نکالتے وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، چمکتا تھا۔ یہ اللہ نے جسے ید بیضا کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے نشانیاں دی۔ جب فرعون کے دربار میں آئے، ان سے فرعون نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس نے کہا کہ مقابلے کی جادوگروں کو بلایا جائے۔ جادوگروں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بڑا اسہدہ بن کے ان ساری کے ساری مصنوعی جو سانپ تھے ان کو نگل گیا۔ چونکہ وہ جادو کے فن کو جانتے تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ پڑھ گئے۔ تو فرعون نے ان کو سزائیں بھی دی۔ خیر یہ سارے کے سارے پھر حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کے چلے جاؤ۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھاگے، آگے سمندر تھا، اور پھر وہاں سے اللہ نے رستے بنائے، آگے یہ نکل کے صحرا میں آئے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، جب صحرا میں آئے پیاس لگی اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، دھوپ تھی تو اللہ نے بادلوں سے ان کے اوپر سایہ کیا، بھوک لگی اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، جو ان کی ضرورتیں جیسے جیسے انہوں نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو وہ دیتے گئے۔ یہ ساری کی ساری، اور غلامی سے اللہ نے ان کو نجات دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اب آگے چل کے جب ان کو حکم ہوا کہ یہ کام ہے تم نے کرنا ہے، اور یہ جب اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نکالا، یہ ساری کی ساری، اب ان کا دیکھیں کیسا ہے۔ جب وہاں سے نکلے نا باہر، سمندر کو پار کیا، صحرا کے اندر وہاں پر گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف بتوں کے سامنے جمے بیٹھے ہیں، مجاور بن کے ان کی عبادت کر رہے۔ اب انہوں نے دیکھا نا تو فوراً وہاں پہ آ کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں بھی اس طرح کے کوئی اور الہ، ایک الہ کی عبادت ہم کرتے ہیں جس طرح یہ الہ بنا کے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے، یا ہمارے لیے بھی کوئی دوسرا الہ منتخب کر دے، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ وہ جو پیچھے ان کے ذہن کے اندر دماغوں میں وہ بت پرستی جو جمی ہوئی تھی وہ نکل نہ سکی۔ نکلنے کے بعد اللہ نے اتنے احسانات کیے، پھر بھی ایک قوم کو دیکھ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک اور الہ ہونا چاہیے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، ہمارے لیے بھی تو بنا دے الہًا آخر، کوئی دوسرا الہ جس کی ہم بھی ان کی طرح عبادت کریں جیسے یہ بتوں کے سامنے جمے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے ذہنی جو کیفیت ہے اس کو بیانی صورت میں کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور کے اوپر چند دنوں کے لیے، 40 لیلہ کے الفاظ آتے سورۃ البقرہ میں، 40 دنوں کے لیے آپ گئے۔ پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا جو ہے اس کو اپنا معبود بنا کے، چونکہ ذہن کے اندر وہی بت پرستی تھی، اس کو بنا کر کے اب اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو اس کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بلکہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، غصے میں آ کے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے منہ کے اوپر تماچا بھی مارا تھا۔ اور یہ ان سے جب پوچھا گیا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو یہ انہوں نے ایک ایسا وہ خول جس طرح بچڑا ہوتا ہے بنا کے، جس میں سے وہ پھونک مارتے آواز آتی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان سے اگر ہم کلام کریں تو یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، یہ کلام کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہمیں سیدھا راستہ کیسے دکھائے گا؟ تو اس کی عبادت کر کے یہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری کی ساری نافرمانیاں انہوں نے اللہ کی کر لی، شرک انہوں نے کر لیا، جس بات سے اللہ نے منع کیا، ایک جب بیت المقدس میں گئے تھے کہا تھا کہ یہاں جھک کے سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، وہاں پہ بھی انہوں نے نافرمانی کر کے وہ جھکنے کے انداز میں داخل ہونے کی بجائے یہ سرین کے بل گھسٹ کر وہ اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے اس وادی کے اندر داخل ہوئے۔
تو جس چیز سے انہیں منع کیا جاتا اسی کام کو کرتے۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ ہفتے والے دن اپنے پورے ہفتے میں سے ایک دن منتخب کر لو جس میں تم نے کوئی شکار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے وہ دن خاص کر لو۔ ان کو جمعے کا دن دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے جمعے کا دن نہیں لینا جی، ہمارے لیے یوم السبت ہفتے کا دن ہونا چاہیے۔ اب ہفتے کا دن دے دیا گیا، انہوں نے اس کے اندر بھی ہیلہ سازی شروع کر دی، وہ ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس دن آپ نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، چونکہ یہ زیادہ تر مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ جاتے، کیونکہ جب آزمائش کسی کی ہوتی ہے نا تو بڑے ہی وہ عجیب سے طریقے سے اللہ آزماتا ہے لوگوں کو کہ ان کے اندر ایمان کتنا ہے۔ جب یہ جاتے سمندر کے اندر، ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر تیر رہی ہوتی تھی، بڑی مچھلیاں ہوتی۔ اب ان کا دیکھ کے دل خراب ہوتا کہ بڑی مچھلیاں آئے تو ہیں اور اوپر آسانی سے پکڑی جا رہی ہیں، لیکن جو ہی ہفتے کا دن گزرتا یہی مچھلیاں نیچے پانی کی تہوں کے اندر چلی جاتی۔ اب مچھلی ان کو نظر ہی کوئی نہ آتی تھی۔ اب یہ بڑا انہوں نے ایک ہیلے کیے کہ اس کے کنارے کے اوپر گڑھے کھودے، اس میں پانی بھرا اور ایسے کرتے کہ ہفتے والے دن مچھلی پکڑ کے ان گڑھوں کے اندر چھوڑ دیتے اور وہاں پر چھوڑنے کے بعد اتوار کو جا کے وہاں سے پکڑ لیتے۔ یہ انہوں نے ہیلہ کیا، اپنے بات بھی پوری ہو جائے، ہم نے کون سا بھی اس کو ہفتے والے دن پکڑا ہے، لیکن ایسے کرتے رہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ جب یہ ساری کی ساری نافرمانیاں کی نا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابوں کو نازل کیا۔ وہ بھی صورت کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ ساری کی ساری نافرمانیاں یہ کر گزرے، نہیں ہٹے یہ نافرمانیاں کرنے سے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو شروع کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے ان کے اوپر طوفانوں کا عذاب بھیجا، طوفان بھیجے، اسی طرح والجراد، یہ ٹڈی دل جسے ہم کہتے ہیں نا، ٹڈیاں، وہ گول در گول جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے بطور عذاب ان کے اوپر بھیجے۔ والقمل، ان کے اندر جوؤں کا عذاب آیا، جو بھی چیز کھانے پینے کی اٹھاتے اس میں جوئیں ہوتی، سروں میں جوئیں، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں تھی، اللہ نے ان کے اوپر جوؤں کا وہ عذاب بھیجا۔ اسی طرح والصفادع، مینڈکوں کا اللہ نے عذاب بھیجا۔ اتنے زیادہ مینڈک تھے، ان کے برتنوں میں مینڈک، ہر چیز کے اندر مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ بطور عذاب اللہ نے گروہ در گروہ مینڈک ان کے اندر بھیج دیے۔ یہ ان کے اوپر عذاب تھے، اللہ نے ان عذابوں سے ان کو دوچار کیا۔ تو یہ ان کی اس وجہ سے کہ اللہ نے سب کچھ دیا لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو نہ مانا۔ جب نہ مانا تو پھر اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو بھی بندہ دعا کرنا چاہے، اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے ان کے ساتھ وہ اللہ سے دعا کرے، اور جو بھی اللہ سے ان کے اسماء حسنہ سے دعا کرتا ہے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے لیے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان ناموں کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ملحد ہو گئے، صحیح راستے سے بھٹک گئے، ان کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے، غیب کو جاننے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ مختار کل ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ اپنے نبی کو دے دیتا ہے، جو اس کا دل چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اس چیز کا بھی انکار کیا ہے کہ نبی یہ ان صفات کا مالک نہیں ہوتا، اور نبی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اسے اپنے سارے کے سارے اختیارات دے دے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ کتنے دو ٹوک الفاظ میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، اے نبی تو کہہ دے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا،
میں اپنی جان کے لیے بھی، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی قسم کے نفع کا اور نہ نقصان کا مالک ہو، اور مگر جو اللہ چاہے مجھے نقصان پہنچ جائے، اللہ چاہے کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائی جو ہے وہ اکٹھی کر لیتا، جو میں ایسے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک عقیدے کی بات بھی یہاں پر بیان کی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر اولاد کے اندر جو شرک باللہ وہ لوگ کرتے تھے اس کی بھی ممانعت کی ہے، اس کو بھی اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهِ آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ جب بھی انہیں اولاد دیتا تو وہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو شریک کر لیتے تھے کہ یہ تو فلاں بزرگ کی کرم نوازی ہے، فلاں پیر صاحب نے یہ تو دیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ بیٹا دے دے یا کوئی ایسی اولاد نہ ہو مل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کی کرم نوازی سے ہوا ہے، فلاں آستانے پر چڑھاوا چڑھایا تھا اس لیے یہ ہوا ہے۔ رب کو بھول جاتے ہیں جو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جن کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے، انہوں نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی، ان کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے وہ لوگ جو کہتے ہیں آج قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھا کے وہ یہ کہ اگر کہہ دے کہ بھئی یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ دون اللہ آیا ہے اس سے مراد تو بت ہے، اگر بتوں کو ایسے کرے تو وہ شرک ہوگا۔ یہ شرک نہیں، ہم اولیاء کی تو تعظیم کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لے، احادیث پڑھ لے، جب بھی مشرکین مکہ نے یا اس سے پہلے جتنے بھی مشرک تھے جن کو قرآن نے مشرک کہا ہے، ان کا یہ جو بھی عمل تھا وہ اولیاء کی تعظیم میں ہی تھا۔ وہ بت جو تھے وہ اولیاء کی مورتیاں تھیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں اور جن کو یہ پکارتے ہیں۔ فلم یستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یہ کبھی بھی تمہاری باتوں کا وہ جواب نہیں دیں گے اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ تو خیر اس آیت کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ یہ جو کرتے ہیں قبروں کو پوجتے ہیں اس نظریے سے، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اولیاء کی تعظیم کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو پڑھنے کا اور سننے کے آداب وہ بھی بیان کیے ہیں کہ قرآن کو جب پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے وہ شیطان مردود سے پناہ طلب کرنی ہے۔ کس طرح کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری صورت جو اس پارے کے اندر صورت انفال ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ جہاد کے مسائل، غزوہ بدر اور اسی طرح غزوہ احزاب وغیرہ کو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے 10ویں پارے کے ساتھ۔ چونکہ کثرت حصہ اس پارے میں سورۃ الاعراف کا ہے، 3 پاؤں کے قریب یہ سورۃ الاعراف ہے۔ یہ 10واں پارے کے ساتھ سورۃ انفال کو ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا قرآن کو سمجھ کر اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔